کمبل میں کیا چیز کو چھپا رکھا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں فَكَشَفَهُ، نبی نے اپنی چادر کو ہٹایا، نبی نے کمبل کو ہٹایا، کچھ اور نہیں نکلا۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، تو حضرت حسن اور حضرت حسین چادر کے اندر سے نکلے، اور رحمت عالم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن و حسین ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہی تو قرآن نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں۔ اہل بیت میں کون کون آتے ہیں؟ آئیے قرآن کریم سے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو راوی حدیث کہتے ہیں فدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ و حسن و حسین ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے مکان پر نازل ہوئی تو میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، چادر کے اندر لے لیا، اپنے سر مبارک کو بھی چادر کے اندر کر دیا، اور دستے دعا دراز کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی کثافت سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک اور صاف کر دے، اے اللہ انہیں خوب خوب ستھرا فرما۔ عزیزان ملت یہ حسن و حسین ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نور العین، علی کے دل کا چین، فاطمہ کے حسن و حسین، ایک نے زہر پی کر خدا کا شکر ادا کیا، دوسرے نے اپنا سب کچھ قربان کر کے راہ خدا میں قربان کر کے دین کی عظمت کو وقا بچا لیا، دین کے وقار کو بچا لیا۔ اگر میرا حسین، اگر میرا حسن خلافت کا تاج، اگر اہل بیت نبوت کی، اگر پاکیزگی کی خاطر شریعت مطہرہ کے اوپر فتنے بچانے کی خاطر تاج خلافت امیر معاویہ کے سر پر نہ رکھتے، اگر امام حسین اپنے آپ کو نیزے پر نہ چڑھاتے، اگر امام حسین علی اصغر کی قربانی نہ دیتے، اگر امام حسین علی اکبر کی قربانی نہ دیتے، اگر امام حسین حضرت قاسم کو قربان نہ کرتے، اونا محمد قربان نہ ہوتے، عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، تو اے مسلمانوں جس کی آج نظیر نہیں ملتی، جس کی آج مثال نہیں ملتی، تو یاد رکھیے مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں نہیں آتی، مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں نہیں آتی، آج ممبروں پر قرآن نہ پڑھا جاتا، آج کعبے کا طواف نہ کیا جاتا، یہ حسین کی شہادت کی قربانی کی بدولت ہے۔ حسین نے اسلام کو گمراہی سے بچا کر گمراہی کو دور کر دیا اور نانا کے دین پر آنچ آئے یہ گوارا نہ کیا۔ اسلام کی خاطر حسین نے اپنا گھرانہ قربان کر دیا، لیکن اسلام گمراہیوں والا مذہب بن جائے حسین نے اس بات کو کبھی گوارا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کس سے بنا ہے یہ علماء جانتے ہیں۔ علی کا کیا مطلب ہے؟ علی بنا ہے علا یالو، جس کے معنی آتے ہیں اوپر کو ہونا، بلند ہونا، اونچا ہونا، رفعت والا ہونا، بلندیوں والا ہونا۔ اور حضرت علی کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی بلند ہے کہ جب میرے آقا نے سن ہجری 8 میں کعبے کو فتح کیا، جب میرے آقا خانہ کعبہ سے معبودان باطل کا صفایا کر رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، حضرت علی شیر خدا ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا اے علی جو یہ ایک بت رہ گیا ہے اس بت کو تم توڑ دو، علی تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور اس بت کو صاف کر دو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے
ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان، ارے کاندھا نبی کا ہو اور قدم علی کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے اور اس بت کو توڑ دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تو ایک چیز بھول رہا ہے، تو بار انسانی تو اٹھا سکتا ہے، بار بشریت تو اٹھا سکتا ہے، لیکن بار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ علی تو میرے کاندھے پر سوار ہو جا۔ اے کیندر پاڑا کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ نبی جو اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جو اشارہ کر دیں تو بند مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھتے ہوئی نظر آئیں، وہ نبی جو پہاڑوں سے گزر جائیں تو پہاڑیوں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آئیں، وہ نبی جو اشارہ کر دیں تو درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر نبی کے قدموں میں آ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں۔ اس نبی کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، اس نبی کو اللہ نے اتنی شکتی دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنے اختیارات دیے ہیں کہ اگر علی شیر خدا کے کاندھے پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے، علی شیر خدا کے کاندھے میں اتنی طاقت آ جاتی کہ نبی آسانی سے اس پر کھڑے ہو جاتے، لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا۔ نبی نے علی کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا، ساری دنیا کو یہ درس دے دیا کہ اب نبی نے علی کو بلند کر دیا ہے، اب نبی نے علی کو اونچا کر دیا ہے۔ کوئی مائی کلال علی کو نیچا نہیں کر سکتا، علی کو کوئی نہیں گرا سکتا، علی کو جو اللہ کے نبی نے وہ بلندی عطا فرمائیے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی جس کو کر دے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ آئیے حضرت فاطمہ کے نام پہ چلیے۔ فاطمہ کس سے بنا؟ فاطمہ یفتمو، باب ضربہ یضربو سے یہ آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، دور کرنے والی، اور وہ عورت وہ بچہ جو دودھ پیتے پیتے اپنی ماں کے دودھ اپنی ماں کی چھاتی کو اپنے منہ سے باہر کر دے، یہ مطلب ہوتا ہے حضرت فاطمہ کا، یہ مطلب ہوتا ہے روکنے والی، دور کرنے والی۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو رحمت عالم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے، میری بیٹی فاطمہ کے نام کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، دور کرنے والی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ اس کو جہنم سے روک دے گا۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضاها، جب میری بیٹی فاطمہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب میری بیٹی فاطمہ خوش ہوتی ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ فاطمہ کے جن سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پوچھ رہی ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہے فاطمہ یہ بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا میری امی جان کیونکہ میں سرکار کا جزو بدن ہوں، میں نبی اکرم کے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے میں بہتر ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں نہیں اے فاطمہ تم سنو، جنت کے اندر ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور شوہر کا مقام تو دیکھو، میرے شوہر نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، فخر رسولہ ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار ہیں، لہذا تمام نبیوں کے سردار ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی، میرے شوہر کا مرتبہ سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، سارے رسولوں میں سب سے افضل ہے، اور تم حضرت علی کے ساتھ ہوگی تو تم افضل ہوئی کہ میں افضل ہوئی۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے ایک سر کے بال کو پکڑا اور کہتی ہے میری بیٹی فاطمہ کیا تو جانتی ہے تیرا مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے؟ کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی۔ وہ ہے حضرت فاطمہ، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں مسالہ پیستے پیستے، آج کے دور کی طرح دور نہیں تھا صاحب کہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے تھوڑی دیر کے اندر دھل گئے، ارے صاحب چکیاں نہیں ہوتی تھیں تو پکی پکائی روٹی کہاں سے آتی؟ جب چکیوں کا بھی انتظام نہیں تھا، یہ ریڈی میڈ چکیاں، یہ کولو یہ نہیں تھے،
ہاتھ سے پیسنا پڑتا تھا۔ یہ صابن دھونے کے لیے یہ واشنگ مشین کا سسٹم نہیں تھا، اشنان نام کی ایک گھاس اور پتھر ملا کر دونوں چیزوں کو پیس کر کپڑے پہ ڈالا جاتا تھا، تب کہیں جا کر کے بڑی مشقت سے میل نکلتا تھا۔ باہر سے دور دراز سے پانی لائے جاتے تھے، آج کی طرح نہیں، ٹنکی کھولی پانی بھر گیا، واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے، مشینوں میں مسالے ڈالے، ہر کام بالکل ریڈی میڈ ہے۔ تب بھی بنت حوا کو گلے ہیں، شکوے ہیں اپنے شوہروں سے۔ اتنے آرام ملے آج کے زمانے میں، اس انٹرنیٹ کے زمانے میں، اس لائٹ کے زمانے میں اتنی فیسلٹی، اتنی سہولت ہے کہ جانوروں کے کام ختم ہو گئے، مسالے پیسنے کے کام ختم ہو گئے، ہاتھوں سے کپڑے دھونے کے کام ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی گلے شکوے ہماری ماں بہنوں کے ختم نہیں ہوئے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کا گروہ، تصدقنا صدقہ کرو صدقہ، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ جہنم کے اندر میں نے تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو عورتوں کو بھی حق تھا پوچھنے کا، کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہنم کے اندر کیوں عورتیں زیادہ جائیں گی؟ اس کی وجہ ہوگی گناہگار ہوں گی، کیوں ہوں گی؟ نبی نے فرمایا تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ شوہر جس حال میں رکھے، ہماری ماں بہن کو، بیٹی کو خوشحالی کے ساتھ اسی حال میں رہنا چاہیے اور ہر حال میں اپنے شوہر کا فرما بردار بننا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو 3 چیزیں حاصل کر لو۔ کیا؟ قلباً شاکرا، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا لو۔ کوئی خیریت پوچھا، خیریت سے ہے صاحب؟ تو کہتے ہاں الحمدللہ۔ دل سے بولو، ریئل سے بولو، ریئلٹی بولو کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو۔ وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والی بنا دو۔ وَزَوْجَةً مُعِینَةً عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اگر کوئی چیز گھر کے اندر لانا چاہتے ہو تو ایسی چیز، ایسی عورت لاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ ایسی مت لاؤ جو خود بھی IPL دیکھے، جو خود بھی کرکٹ و میچ دیکھنے کی شوقین ہو اور تمہیں بھی وہ دکھانے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی فرماتے کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس کی دیندار ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تو نہ تم مال دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ حسن و جمال دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو عورت کا دیندار ہونا دیکھو۔ اگر تم نے دیندار ہونا پسند کر لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر یہ نہیں دیکھا تو نبی فرماتے تریبت یدا، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ حضرت فاطمہ ہاتھوں سے مسالہ پیستی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، حضرت علی باہر سے پانی لاتے ہیں، نہ کوئی کنیز ہے، نہ کوئی خادمہ ہے، نہ کوئی لونڈی ہے، نہ کوئی غلام ہے۔ ایک دن حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ، باہر سے پانی لاتے لاتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اے فاطمہ تم حسن و حسین کی، تم حسنین کریمین کی پرورش کرتی ہو، ان کی نگہداشت بھی کرتے ہو۔ حضرت فاطمہ کی عبادت کا یہ عالم کہ جب سجدہ کرتی ہیں تو سجدہ کبھی کبھی اتنا لمبا ہو جاتا ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا کرتی ہیں مولا ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر کے سجدہ آ جائے۔ وہ حضرت فاطمہ، ایک دن حضرت علی کہتے ہیں کہ بہت سارے خادمائیں غلام ملے ہیں، تمہارے والد میرے آقا نبی محترم خادم اور غلام تقسیم کر رہے ہیں، لہٰذا ایک خادمہ تم بھی لے لو، گھر کے کام کر دیا کرے گی، پانی لے آیا کرے گی، حسنین کریمین کو تیار کر دیا کرے گی، ان کی نگہداشت کرے گی۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہونا چاہیے، دستک دی، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں، سرکار اتفاق سے کاشائے نبوت میں حاضر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین سے ملاقات ہوتی ہے، کہا بیٹی بتاؤ کس لیے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے آنے کا سبب بتا دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا آنے دیجئے میرے شوہر نامدار کو، آنے دیجئے نبیوں کے امام کو، میں بھی تمہاری سفارش کروں گی اور میں بھی یہی کہوں گی کہ حضرت فاطمہ کو خادمہ ملنی چاہیے، حضرت فاطمہ کو لونڈی ملنی چاہیے، حضرت فاطمہ کو کنیز ملنی چاہیے۔ رحمت عالم تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ نے آنے کا سبب بتایا، رحمت عالم حضرت علی کے گھر کی طرف کو چل پڑے، حضرت فاطمہ سے فرمایا
فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم اس لیے گئی تھی تمہیں خادمہ چاہیے تمہیں لونڈی چاہیے تمہیں غلام کنیز چاہیے تمہیں خدمت گزار چاہیے کہاں ہے میرے والد محترم یا رسول اللہ ہمیں چاہیے میرے شوہر نامدار حضرت علی کی بھی یہی فرمائش ہے فرمایا عائشہ میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادمہ اور لونڈی سے زیادہ بہتر ہو میرے نبی کی بیٹی نے عرض کی یا رسول اللہ فرما دیجئے تو رحمت عالم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد اور جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا خادمہ لینے کے لیے گئی تھیں خادمہ نہ ملی اور وظیفہ مل گیا خوشی سے قبول کر لیا حدیث میں کیا آتا ہے علماء جانتے ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے نا یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی لیکن یہ فضیلتیں انہی کو حاصل ہوں گی جو وقت پر فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں پہلے فرائض و واجبات ادا کیجئے انشاءاللہ یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی تو حضرات فاطمہ کے نام کا یہ مطلب ہوا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا آئیے حسن و حسین پاتے ہیں حضرت علی کے یہاں جب دو بیٹے پیدا ہوئے تو حضرت علی نے سوچا کہ ایک کا نام حمزہ رکھا جائے ایک کا نام جعفر رکھا جائے حضرت جبریل حاضر ہو گئے رحمت عالم نے فرمایا حضرت علی مجھے حکم دیا گیا ہے میں اپنے بیٹوں کا نام بدل دوں ان کا نام ان کا نام حمزہ اور جعفر نہیں رکھا جائے گا یہ اللہ کا حکم ہے بلکہ ایک کا نام حسن رکھا جائے گا ایک کا نام حسین رکھا جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کتنے نبی آئے ہیں ان کی امتیں ہوئی ہیں ان کی اولاد بھی ہوئی ہے ان کی اولاد آپ ہسٹری اٹھا کر کو دیکھ لو آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو بہت سارے نبی آئے ان کی امتیں ہوئی ان کی نسلیں ہوئی ہیں لیکن آپ کو کسی کا بھی نام حسن نہیں ملے گا اور کسی کا نام آپ کو حسین نہیں ملے گا اور دیکھیے کیسی جنگ ہے یہ کربلا کی سرزمین پر جنگ ہونے سے پہلے یزید نام کے آپ کو بہت سارے ملیں گے یہ خود یزید کے چچا کا نام یزید تھا خوری جو کربلا کے میدان میں تھا اس کے باپ کا نام یزید تھا تقریباً 400 لوگ یزید نام کے